نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، آج ہم ذکر کریں گے جنات کی بے اعتبار تکلیف پہنچانے کی تیسری قسم۔ پہلے ہم نے ایک ویڈیو میں ذکر کیا کہ جنات کی پہلی قسم شیاطین، دوسری وہ جو ہمارے گھروں کے اندر مائیں بہنیں وظائف کرتی ہے، ان کی وجہ سے جو ان کو چھوڑنے کے بعد تکلیف پہنچتی ہے، اس کیسے پہنچتی ہے اور اس کی علامات کیا ہوتی ہیں۔ پھر اب تیسری قسم وہ ہے کہ جو ہمارے اکثر مرد حضرات اور بعض مرتبہ خواتین بھی عمل کرتی ہیں، یعنی چلہ کشی، اس کے اندر جو جنات تکلیف پہنچاتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے اور اس کی علامات کیا ہوں گی، یعنی تکلیف کیسے پہنچائیں گے اور وہ تکلیف کس وجہ سے پہنچاتے ہیں۔ یہ دیکھ لے کہ جب بھی انسان کوئی عمل کرتا ہے، کوئی چلہ کرتا ہے، تو اس کے اندر مکمل طور پہ متبع سنت شریعت کا اتباع کرنا بہت ضروری ہوتا ہے، بشرطے کہ وہ نوری عمل یعنی قرآنی آیات، نبی علیہ السلام کی بتائی گئی دعائیں، یا پھر اللہ رب العزت کے اسماء میں سے کوئی نام، یعنی ناموں میں سے کوئی نام اس کا عمل کر رہا ہو، تو اس عمل کے دوران اگر وہ نماز کے اندر سستی کرتا ہے، یا جھوٹ بولتا ہے، یا بازار کے اندر زیادہ جاتا ہے، یا لوگوں سے زیادہ ملتے ہوئے ہنستا ہے، یعنی کھلکھلا کر ہنستا ہے، یا لوگوں کے ساتھ زیادہ معانقہ کرتا ہے، یعنی گلے ملتا ہے، یعنی یہ ساری وہ چیزیں ہیں جس سے عمل خراب ہوتا ہے، عمل بیکار ہو جاتا ہے، عمل میں وہ کامیابی نہیں ملتی۔ تو یہ چیزیں جب انسان کرتا ہے تو اس میں اس کے عمل پر بہت زیادہ اثر پڑتا ہے، اور اس کا عمل کامیابی تو بڑی دور کی بات ہے۔ وہ جنات جنہوں نے ان کے ساتھ ایک معاہدہ کرنا ہوتا ہے، جنہوں نے ان کے ساتھ یعنی وفا کرنی ہوتی ہے، ان کے حکم کو ماننا ہوتا ہے، وہی جنات اس کے برعکس اس کو تکلیف پہنچانا شروع کر دیتے ہیں۔ جب بھی آپ کوئی عمل کرتے ہیں اس میں ان چیزوں کا خاص خیال رکھیں۔ یہ جنات یعنی تکلیف دینے کی مین وجہ، یعنی عمل خراب ہونے کی مین وجہ ہوتی ہے۔ ایک، آپ نے نماز میں سستی نہیں کرنی۔ کوئی بھی عامل جو دوران عمل جو ہے چلہ کر رہا ہو، اس میں وہ نماز میں سستی نہ کرے، نماز وقت پر ادا ہو، کوئی نماز قضا نہ ہو، الا کہ اگر اس صورت میں کہ اگر وہ سویا رہ جائے، یعنی جو شرعی طور پر اجازت ہے، یعنی گنجائش دی گئی ہے کہ انسان سویا رہے، باوجود کوشش کہ اسے پتہ نہ چلے، ارادے کہ اسے پتہ نہ چلے کہ اذان کب ہوئی، نماز کا وقت کب گزر گیا، وہ تو اللہ رب العزت نے بھی اجازت دی ہے۔ یہ وہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس صورت میں وہ گناہ گار نہیں ہوتا۔ تو اگر اسے پتہ ہے کہ نماز کا وقت ہے، نماز کے وقت اسے نیند آ گئی، وہ جان بوجھ کر اذان کے بعد سو گیا، یا کسی کام میں مصروف تھا، اس نے نماز کو جماعت کو قضا کر دیا، نماز کو نہیں جماعت کو قضا کر دیا۔ نماز قضا کرنا تو بڑی دور کی بات ہے، جماعت چھوڑ دی اس نے، یعنی اسے قضا کر دیا تب بھی۔ یا پھر وہ بازار میں اکثر چکر لگاتا ہے دوران عمل، یعنی رات کو اس نے پڑھائی کرنی ہے، دن میں بازار میں پھرتا ہے، بازار میں طرح طرح کے لوگ ہیں، عورتیں ہیں، بے پردہ عورتوں پہ نظر بھی پڑی ہے، اور وہاں اگر خرید و فروخت کرتا ہے، ہو سکتا ہے اس نے جھوٹ بھی بولا ہو، یعنی ایسی چیزیں جو ہیں، یعنی اس میں یہ آپ یہ دیکھ لیں کہ اس میں جو پرہیز پابندی ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے نماز کے اندر سستی نہ ہو، بازار کی آمد و رفت ختم کر دی جائے، بالکل لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر اونچی آواز میں ہنسنا، مسکرانا تک ٹھیک ہے، کھلکھلا کر ہنسنا، یا لوگوں سے معانقہ کرنا یعنی گلے ملنا، یہ چیزیں جو ہیں یہ آپ کے عمل کو کمزور بنا دیتی ہیں۔ یہ آپ کے عمل کو، عامل کے یعنی جو چلہ کرنے والا ہے اس کے عمل کو کمزور بنا دیتی ہیں، اور جب اس کا عمل کمزور ہوگا تو پھر جو اسے چاہیے ہوگا، جس مقصد کے لیے جو خواہش لے کر وہ بیٹھا ہوگا، وہ اس کی خواہش، وہ مقصد کبھی پورا نہیں ہوگا۔ اور جب اس کا عمل پورا نہیں ہوگا، عمل کے اندر نقص کی وجہ سے، یہ یوں کہہ لیں کہ اس کا تقوی کامل نہیں ہوگا، تقوی کے کامل نہ ہونے کی وجہ سے جب اس کا عمل ختم ہو جائے گا، یعنی عمل کامیاب نہیں ہوگا، تو اس صورت کے اندر اب وہ جنات جو ہے وہ اس کے اوپر مسلط ہو جائیں گے۔ اس کی وجہ کہ اس نے پڑھائی کی، متعین وقت میں، متعین تعداد میں، ایک خاص طریقے کے ساتھ بیٹھ کر ہمیں بلانے کے لیے، ہمارے لیے اس نے اتنا پڑھا، اتنی مشقت اٹھائی، جب ہم قریب آنا شروع ہوئے تو اس انسان نے
کوتاہی کرنا شروع کر دی، یعنی نماز یعنی شریعت کی پابندی نہیں کی، اس اللہ رب العزت کے احکام میں شریعت کے اندر سستی دکھانا شروع کر دی، اب وہ ظاہر ہونا، آپ کے ساتھ معاہدہ کرنا تو بڑی دور کی بات ہے، وہ آپ پر مسلط ہو جائیں گے، اور جب مسلط ہو جائیں گے ابتدا کے اندر، ہاں اگر مسلط تو ہو گئے لیکن آپ نے اب بچنا کیسے ہے؟ اگر آپ عامل ہیں، آپ کا عمل ناکام ہو چکا ہے، بہتر ہے کہ وہیں سے دوبارہ عمل شروع کیا جائے، وہ عمل کو کامیاب بنائیں، اس وقت تک اسے نہ چھوڑیں۔ دوسرا، اگر آپ نے چھوڑ دیا، اب آپ کے لیے لازم ہے آپ اس کی پڑھائی بھی کریں، بے شک آپ کا عمل کامیاب نہیں ہے لیکن اس کی پڑھائی کرنا ایک تعداد متعین کر کے ہر روز لازم ہے۔ اگر آپ وہ نہیں کرتے، اب چند دن کے بعد ان میں دیر نہیں لگتی، یعنی آپ نے عمل کیا، عمل آپ کا ختم ہو گیا، ختم ہونے کے 3 سے 4 دن کے بعد آپ کا جو ان سے تعلق ہے، جو آپ کا ان کے اوپر ایک اثر تھا، وہ ختم ہو جائے گا، ان کا اثر آپ پر آ جائے گا، یعنی وہ آپ پر مسلط ہو جائیں گے۔ اب سب سے پہلے جب وہ آپ پر یعنی تکلیف دینے کی، یہ تیسری قسم ہے، بے اعتبار تکلیف کے تیسری قسم ہے کہ وہ جب اب آپ پر مسلط ہو گیا، وہ تکلیف کیسے پہنچائیں گے، یہ یعنی ان کی علامات کیا ہوں گی۔ اس میں سب سے پہلے جو ان کا حملہ ہوگا، سب سے پہلے جو وہ حملہ کریں گے، وہ آپ کی یادداشت پر یا آپ کے دماغ پر اثر کریں گے، کہ آپ کا دماغ جو ہے، یعنی آپ کو باتیں بھولنا شروع ہو جائیں گی، پرانی باتیں پہلے بھولنا شروع ہوں گی، پھر آہستہ آہستہ کم ہوتے ہوتے دورے یعنی حال کے اندر جو واقعات پیش آئے ہوں گے، یعنی استقبال کا جو معاملہ ہے، ماضی کا جو معاملہ ہے، وہ ایسا ایسا ختم ہو جائے گا، جو حال کا معاملہ ہوگا ایسا ایسا اسے بھی ختم کر دیں گے، یعنی وہ یادداشت بھی وہ مٹانا شروع کر دیں گے۔ اب جب انسان کی کیفیت ایسی ہوگی کہ صبح اس نے کیا کیا، صبح اس نے کیا کھایا، اسے دوپہر تک یاد نہیں رہے گا، یا شام تک بھول جائے گا، یا اگلے دن بھول جائے گا، یعنی یہ ابتدا کی اس کی علامت ہوگی۔ اب اس کے بعد اگلا مرحلہ جو ہوگا وہ ہوگا کہ وہ اس کے دماغ کو سن رکھیں گے، کہ اس کے دماغ کے اندر ایسے ہوگا جیسے کسی انسان سناٹے کی جگہ پہ ہو، سنسان جگہ پہ ہو، ایسی کیفیت اس کے دماغ میں پیدا ہو جائے گی۔ دماغ کو سن کرنا، یا یوں کہہ لیں عام الفاظ میں کہ دماغ کے اندر خشکی پیدا کر دیں گے، کہ دماغ اس کا خشک ہو جائے گا، کانوں کے اندر عجیب سی سنسناہٹ شروع ہو جائے گی، پھر آہستہ آہستہ کانوں کی یعنی سماعت، اس کی سنائی جو ہے، سننا جو ہے وہ کم ہونا شروع ہو جائے گا، نظروں جو یہ آنکھوں کی بینائی، نظر وہ کم ہونا شروع ہو جائے گی، پھر آہستہ آہستہ وہ آئیں گے کہ اس سے نیچے آتے ہوئے اس کے پٹھوں کے اندر کھچاؤ شروع ہو جائے گا، یعنی جیسے گردن سے اوپر رہے چہرے تک، یہاں تک کہ لکوے تک کی شکایت ممکن ہوتی ہے۔ ایسے دیکھنے میں آیا ہے کہ لکوہ بھی ہوتا ہے صرف ان کی وجہ سے۔ اور جب نیچے آئیں گے پھر پٹھوں کے اندر کھچاؤ، جب پٹھوں کے اندر کھچاؤ ہوگا تو پھر اس کا مسئلہ یہ ہوگا کہ وہ تقریباً تمام جسم اس کا آہستہ آہستہ بے جان ہونا شروع ہو جائے گا۔ اور جب اس درد کو بھی اس نے برداشت کیا، اس تکلیف کے اندر بھی اس نے کوئی بہتر یعنی اپنا علاج کا نہ سوچا، کوئی روحانی علاج معالج کی طرف نہ گیا، تو پھر اگلا مرحلہ جو ہوگا وہ جسم کے اعضاء وہ بالکل ختم کر دیے جائیں گے، یعنی جنات اس کے جسم کے اعضاء ختم کر دیں گے، یعنی اس میں ہارٹ اٹیک عین ممکن ہے، یا پتے کے اندر پتھری ڈال دیں، گردے کے اندر کوئی ایسا مسئلہ بنا دیں کہ گردے کے سوزش کا مسئلہ بن جائے، یا گردہ سکڑ جائے، یا آپ کا معدہ گٹ ہو جائے۔ اور جب یہ چیزیں اندرونی ختم ہوں گی تو پھر اس کے بعد اگلا مرحلہ جو ہوتا ہے ان کا، وہ ہوتا ہے جوڑوں کا، کیونکہ اس میں یہ ذہن میں رکھیں کہ عمل سے بگڑا ہوا عمل جو اس یعنی معمولی معاملات میں، کہ آپ نے نماز تو پڑھی ہے، جماعت قضا کر دی، تھوڑا بہت کبھی جھوٹ بھی بول لیا، بازار میں آمد و رفت زیادہ تھی، نظر یعنی بری نظر بھی یعنی عورتوں کو دیکھ بھی لیا، نظر بھی غیر محرم پہ پڑ گئی اس کی، اور پھر لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا، کھلا کر ہنسنا، یہ ایک معمولی سی چیز ہے۔ اس میں شریعت نماز کا تو کہتی ہے، اب بازار کا بھی آپ علیہ السلام نے فرمایا کم جاؤ، کیونکہ بازار اللہ رب العزت کو اللہ رب العزت کی پسندیدہ جگہ نہیں ہے۔ تو یہ بات ٹھیک ہے، شرعاً بھی ٹھیک ہے، لیکن جو لوگوں کے ساتھ ہنسنا، بیٹھنا، معانقہ کرنا، یہ ایک بہت ہی معمولی بات ہے، لیکن اس کی وجہ سے بھی وہ اس کا عمل میں جو ہے کافی زیادہ نقصان پہنچتا ہے۔ تو اس صورت کے اندر جب یہ معاملہ ہو جائے، عمل ختم ہو جائے، تو پھر یہ تکلیف کی علامات اس کے اندر شروع ہو جاتی ہیں۔ جب انسان تب بھی توجہ نہ کرے، اس میں ایک بات جو میں بات کرنے لگا تھا بھول گیا،
کہ ایک بات یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ کو اگر بالفرض کسی عامل کے پاس جائیں، کوئی کہے کہ سائے کا مسئلہ ہے، کیونکہ تشخیص کریں گے تو اس میں سایہ آئے گا اور عام سایہ آئے گا، لیکن وہ سایہ نہیں ہوگا۔ اور کئی مرتبہ ایسا دیکھا ہے کہ اگر کوئی شخص عمل مضبوط عمل کرتا ہے، یعنی کوئی عمل طاقتور ہو، تو وہ عمل خراب ہو جائے، تو جب اس کو چیک کیا جاتا ہے تو اس میں تشخیص کے اندر بھی جادو آتا ہے۔ کیوں؟ کہ ان کی طاقت انتہا کی ہوتی ہے، ان کا ارادہ مضبوط ہو جاتا ہے اس کو تکلیف پہنچانے کا، یعنی وہ طاقت کے اعتبار سے جادو کی صورت اختیار کر جاتے ہیں۔ تو اس میں یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ ایسا جو مریض ہوگا کبھی بھی یہ نہ سوچیے گا کہ اس پر حاضری ہوگی یا اس پر ظاہر خود بخود ظاہر ہوں گے یا اس کو نظر آئیں گے، نہیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ لیکن اس کو صرف اگر تکلیف پہنچائیں گے وہ اندرونی تکلیف ہوگی، تاکہ اس شخص کا دوبارہ رجحان اس طرف نہ ہو، یعنی اس کی توجہ اس طرف نہ جائے کہ یہ عمل کا مسئلہ ہے، یا یہ دوبارہ اس عمل کی طرف نہ آ جائے، کہیں ہمیں اسی یعنی جو عامل ہے اسی کی جس کو ہم تکلیف پہنچا رہے ہیں اس کی اتباع نہ کرنی پڑ جائے، یعنی اس کا حکم کو ماننا نہ پڑ جائے۔ اس لیے ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو حد سے زیادہ چھپا کے رکھتے ہیں، اپنے آپ کو ظاہر نہیں ہونے دیتے، انسان کو جسمانی امراض کے اندر مبتلا کر دیتے ہیں۔ اس لیے جب بھی آپ یا تو عامل بنے ہی نہ، سمپل سی بات ہے کہ عامل نہ بنے۔ اگر آپ عامل بنتے ہیں، ایک تو آپ کا استاد کامل ہو، آپ کے جو پیچھے سرپرست ہے وہ آپ کا کامل ہونا چاہیے، تاکہ جو وقتاً فوقتاً آپ کو اطلاع دے سکے، بتا سکے کہ آپ کے عمل میں یہ نقص ہے، اس نقص کو ابھی دور کرو، یا خدا نخواستہ آپ کا عمل خراب ہو چکا ہے، اب اگلا مرحلہ کیا ہوگا، آپ نے کرنا کیا ہے، ان کے شر سے، ان کی تکلیف سے بچنا کیسے ہے۔ تو اس لیے عمل کرنے والے کے لیے استاد کا ہونا یوں سمجھ لیں کہ فرض ہے، یا فرض عین سمجھ لیں کہ لازمی، کیونکہ یہ معاملہ انتہائی خطرناک ہوتا ہے کہ انسان اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، اور اگر عمل میں ڈر جائے تو پھر یہ تمام صورتیں موجود ہوتی ہیں، یعنی اس کو نظر بھی آتا ہے، اس کو مار بھی پڑتی ہے، اس کو دورے کی کیفیت بھی ہو سکتی ہے، اور تقریباً اکثر جو ہے 70% جو ہوتا ہے لوگ پاگل بھی ہو جاتے ہیں۔ جسم کے اعضاء کو توڑنا تو معمولی سی بات ہے کہ ہڈیاں توڑ دی، بازو توڑ دی، ٹانگیں توڑ دی، یہ معمولی بات ہے، لیکن جو دماغی طور پہ انسان ختم ہو جائے، پاگل ہو جائے، تو اس کے لیے تمام خاندان کو بہت بڑا مسئلہ بن جاتا ہے۔ اس لیے جب بھی آپ یہ عمل کریں تو اس میں استاد کا ہونا ضروری ہے، اور جب یہ کیفیت آپ میں ہو یا آپ کے کسی عزیز میں، جاننے والے میں، دوستوں میں ہو، تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ علامات جو ہیں یہ جنات کی ہیں۔ تو اس کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ کسی عامل کی طرف رجوع کریں جو اس قابل ہو۔ میں نے پہلے بھی ذکر کیا ویڈیو کے اندر کہ عامل وہ ہو جو حقیقت کے اندر عامل ہو، اور حقیقی عامل وہ ہوگا جو متبع سنت ہوگا۔ اور یہ جو عمل ہے، یہ یعنی جو اس کے لیے آپ کو عامل چاہیے، وہ ایسا عامل ہو جو ظاہری عامل ہو، یعنی جس نے محنت کر کے ان کے ساتھ بات چیت کی ہو، ان سے معاہدہ ہوا ہو، ان سے سلام دعا ہوئی ہو، ان کے ساتھ ایک تعلق قائم ہو۔ اگر نارملی عمل کر کے صرف تاثیر حاصل کرنے والا اگر کوئی عامل ہوگا تو وہ بھی اس کا علاج نہیں کر پائے گا۔ ہاں، البتہ اگر ایسا عامل آپ کے گھر میں ہے اور آپ کو کوئی علاج کی صورت نظر نہیں آ رہی، کیونکہ اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ عامل بہت مشکل ہے تلاش کرنا، عامل کو تلاش کرنا بہت مشکل ہے۔ ویسے تو عامل ہر دوسرے گلی میں مل جائیں گے جو اپنے آپ کو عامل سمجھتے ہوں گے، لیکن جو حقیقی عامل ہوگا، جس کے پاس یہ تمام چیزیں کسبی ہوں گی، وہ عامل ملنا انتہائی مشکل ہوتا ہے۔ اگر آپ کے پاس ایسا عامل باوجود کوشش کے کوئی میسر نہ ہو، یعنی کوئی نہ ملے، تو پھر آپ نے بجائے اس کے کسی ایرے غیرے کے پاس جانے سے، عام عامل کے پاس جانے سے بہتر طریقہ ہے کہ آپ درود ابراہیمی کو ہزاروں مرتبہ پڑھ کر، میں یہ نہیں کہتا 1000، ہزاروں مرتبہ پڑھ کر، یعنی یوں سمجھ لیں کہ ہر روز آپ 1000 یا 500 پڑھ کر پانی پہ بڑی کین لے، اس پہ دم کرتے چلے جائیں، سوائے اس کے اس کا علاج کوئی نہیں ہے۔ یعنی کوئی عامل بھی جو عام عامل ہے، کوئی بھی اس کا علاج نہیں کر سکتا، یہ بات ذہن میں رکھے۔ اور یہ میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ کوئی بھی عام عامل اس شخص کا، اس مریض کا علاج نہیں کر پائے گا جب تک کہ اس کے پاس کسبی ظاہری چیز نہ ہو۔ ہاں، اگر وہ ہو تو پھر ممکن ہے کہ وہ ان سے بات کرنے کے بعد کوئی معاہدہ کر لے، ان کے ساتھ
उनको कि अल्लाह और रसूल का वास्ता दे या किसी तरीके से उनको मनाने की कोशिश करे या किसी तरह का कोई मुआहिदा ऐसा हो जाए कि जिसकी वजह से वो उसको तकलीफ़ देना बंद कर दे। अगर ऐसे नहीं मिलते तो बेहतरीन तरीका ये है, ये यूँ समझ लें कि इस वीडियो के अंदर मैं इलाज भी साथ ही बता रहा हूँ कि तकलीफ़ कैसे देते हैं, अलामात उनकी क्या होंगी, और फिर साथ ही इलाज भी है जो अगर आपको आमिल ना मिले, ये ज़हन में रखिए, अगर आमिल ना मिले तो फिर इस सूरत के अंदर आप दुरूद इब्राहिमी को हज़ारों मरतबा पढ़कर, यानी हर रोज़ अगर आप 1000 पढ़े, क्योंकि इंसान की जान से कीमती कुछ नहीं है, वक़्त निकालें, पानी बहुत ज़्यादा हो, यानी 10 लीटर 15 लीटर 20 लीटर की कैन हो, उस पर आप बिलफर्द 1000 मरतबा पढ़ के दम कर दे, उसको पिलाना शुरू करें, फिर हर रोज़ 1000 करते चले जाए, यानी हज़ारों हो जाए। इंशाअल्लाह अगर आप ये करेंगे, वो आमिल यानी जिसका अमल ख़राब हो, जिसका इलाज आम आमिल से मुमकिन ही ना हो, इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात से 100% उम्मीद है कि आप उसका इलाज का आप उसको ठीक करने के सबब बन जाएंगे। आपका मरीज़ इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगर आमिल ना मिला तो इस अमल से हर सूरत में इंशाअल्लाह ठीक होगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।